تعالیٰ عنہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ذکر کیا اور انجیل میں بھی ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے۔ مکہ المکرمہ میں قریش کی طرف سے، کافروں کی طرف سے اگر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جو سفیر کے طور پر جایا کرتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے۔ جب کافروں نے ان سے بھی میٹنگ کی، بھائی تو بہادر ہے اور دن بہ دن اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالی۔ اب وہ دار الندوہ میں رات کو بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ دو عمر ہیں مکہ المکرمہ میں، ایک عمر بن حشام ہے اور ایک دوسرا عمر بن خطاب ہے، یہ دو شخص ہیں، ایک ابو جہل کے بارے میں اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ دو بندے میں نے چن لیے ہیں، اب تیری مرضی ہے، عمر بن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے، مرضی تمہاری ہے یا اللہ، چن میں نے لیے ہیں۔ کہا یا اللہ یہ دو میں نے چن لیے ہیں، اب تجھ پہ چھوڑ دیا ہے، ایک عمر مجھے دے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے تلوار نکال کے لے کے آ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو دعا جو ہے وہ پہلے آسمان سے پھر دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پر جاتی ہے، وہاں پر ایک مقام ہے اجابت جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں جی، پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص نے 40 دن میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، چوری تو نہیں کی، سود تو نہیں کھایا، شراب تو نہیں پی، زنا تو نہیں کیا، وہ سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں، پھر جا کے جو ہے وہ دعا کو قبولیت ملتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ اگر کھایا پیا ہو، سود حرام کھایا ہو تو وہ دعا کیا ہوتی ہے، واپس پلٹا دی جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو دعا کو اوپر نہیں جانا پڑتا، دعا کو جو ہے وہ مقام اجابت پر نہیں جانا پڑتا، بلکہ جو مقام اجابت ہے وہ خود حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حضور کی دعا اوپر نہیں جاتی، قبول ہونے والے مقام پہ نہیں جاتی، بلکہ قبول ہونے والا مقام حضور کے قدموں میں خود ہی حاضر ہو جاتا ہے۔ اب حضور نے دعا کی، اب سارے صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ کیا ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سارے صحابہ کیا ہیں؟ مرید ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی مراد ہیں۔ مانگ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طاقت کے لیے، پاور کے لیے۔ اب جب کیا ہوا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تلوار نکال کے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، اور اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ عالم کفر میں تھے تو کوئی بھی شخص آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دبدبہ روب اتنا دیا ہو، اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، کہا یا اللہ بس جو میرے ساتھ جتتا ہو، جو اسلام کو طاقت دے دے، پاور آ جائے جس کے ذریعے، ان دونوں میں سے وہ دے دے۔ عمر بن حشام تو بے ایمان تھا، مراد معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی عمر بن خطاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو چنا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تلوار نکال کے فرمایا کہ آج میں جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتار دوں گا، آج جو ہے وہ میں ان کو جو ہے وہ قتل کر دوں گا، معاذ اللہ، یہ اسلام کا نظام سارا ختم کر دوں گا۔ جب جا رہے تھے نا راستے میں تو ایک صحابی ملے، کہا عمر بڑے جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جا رہے ہو، بڑے غصے کے ساتھ جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، آج اسلام کا بھی خاتمہ کروں گا اور بانی اسلام کا خاتمہ بھی کروں گا۔ یہ کیا مذاق ہوا کہ ہر روز جو ہے وہ اسلام پھیلا رہے ہیں اور ہمارے بندے جو ہے مسلمان کیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پہلے بانی اسلام کا خاتمہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ فرمایا خود ہی جا کر دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پلٹے، گھر کے باہر دروازے پہ کان لگا کے سنا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، جی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ گھر میں آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا عمر۔ عمر کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے گرج اتنی رکھی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے اونچی آواز میں بات کرنا، وہ باتیں کر رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے،
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی، فوراً خاموش ہو گئی. حضور کے سامنے اونچی وہاں سے بات کر رہی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے تو وہ فوراً خاموش ہو گئی. تو آپ نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ عمر سے ڈر لگتا ہے، عمر سے ڈر لگتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر تو وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے. جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا دروازہ کھولو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آپ سخت مزاج تھے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا میں حضور کا غلام ہوں اس لیے سخت ہوں، میں حضور سے پیار کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اس لیے سخت ہوں. کہا کیوں؟ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بیٹھ جاتا. ہاں جی لوگ تو اپنے پیر جو بڑے ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ چوماتے ہیں نا، کوئی آئے ہمارے ہاتھ چومے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی. صرف 2 آدمی آپ کے پاس بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کوئی تیسرا شخص کبھی نہیں بیٹھا حضرت عمر. ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال حبشی کو اپنے پاس بٹھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا کہا عمر ان کو ساتھ بٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خباب کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور حضرت بلال کو ساتھ بٹھاتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں جب تم لوگ عیاشیاں کر رہے تھے، مزے کر رہے تھے نا، اس وقت یہ بلال پتھر کھا رہے تھے، اس وقت بلال قربانیاں دے رہے تھے اسلام کے لیے، اس لیے جو ہے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بٹھاتا ہوں. فرمایا میں سخت مزاج اس لیے ہوں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محاذ پہ جاتے ہیں، کبھی جہاد پہ جاتے ہیں، تو اور مدینہ یہ کتب صحیحہ میں موجود ہے کہ اہل مدینہ جب بھی مدینہ شریف سے باہر جاتے تھے وہ پہلے حضور کے پاس آتے تھے، حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، حضور کے پاؤں بھی چومتے تھے، پھر وہ مدینہ شریف سے باہر جایا کرتے تھے. اور جب اسلام کا چرچا ہوا تو وفود آنا شروع ہو گئے اور بہت سارے جو ہے وہ لوگ آتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھکے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سخت اس لیے ہوں کہ جب لوگ آتے ہیں نا حضور تھکے ہوتے ہیں، حضور تو ہے نرم مزاج. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، حضور تو کسی کو کچھ کہتے نہیں. اب حضور نے بھی تو آرام کرنا ہے، حضور کا تو بھی ہم نے خیال کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکم مکلا ہوتی ہے کہ پیچھے ہٹ جو ہم نے ملنا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں ایسے جاتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں نا تو سارے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنی گرجدار آواز میں کہا نا دروازہ کھولو، تو بہن جو تھی وہ بہنوئی تو جلدی سے چپ گیا، جو قرآن پڑھانے والا معلم تھا ہاں جی وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا. جب گھر کا دروازہ کھولا تو بہن نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بہن میں نے کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے صحیح سنا ہے، تو نے صحیح سنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ کہا عمر ہم رسول اللہ کے غلام بن گئے ہیں. عمر میں بھی تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مارا اور پہلا تھپڑ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو مارا. آج تک اپنی بہن پہ حضرت عمر نے کفر کے دور میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج بہن کو تھپڑ مارا، آپ گر گئی، آپ کی پیشانی پر خون نکلا. تو آپ کی بہن یہ نہیں کہا کہ پوری زندگی عمر تو نے واویلا نہیں کیا کہ پوری زندگی مجھے بھائی تم نے تھپڑ مار دیا، یہ پوری زندگی آپ کھڑی ہو گئی. آپ نے اس کو جو جواب دیا، باتیں بڑی ہیں، بہرحال کافی زیادہ باتیں کرنی ہیں. تو جب آپ کھڑی ہوئی تو آپ نے کہا ایک ہی بات کی آپ کی بہن نے، کہا اے عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی تمہاری بہن ہوں. اگر تم اتنا اس میں سخت ہو نا تو پھر سن لو میں بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے. اب تم بھی میرے دل سے کچھ چیز نہیں نکال سکتے. حضرت عمر بھی تو حضرت عمر تھے نا. حضرت عمر نے کہا عمر کی بہن جس کو حق مان لے، اگر کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جی، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے کہ عمر کی بہن اس کو مان لے. اتنا جری انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین پر پاؤں مارے تو ہلتی ہوئی زمین جو ہے وہ رک جائے جی. 3 بڑے اعظموں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جی، اتنا جاہ و جلال، اور آپ اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات تو ہے. کہا اچھا بہن بتاؤ پھر، وہ مجھے بھی تو دکھاؤ نا وہ کیا ہے. آپ نے پھر بہن کا جواب سنا. نڈر یہ ہوتی ہیں بہنیں
اب کہنے لگی نہیں نہیں عمر پہلے جا غسل کر کے آ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کتاب قرآن پاک ہے ہاں جی، اس کو جو ہے وہ بغیر وضو کے بغیر غسل کے اس کو چھو نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے، بھائی دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے جب آئے نا، وہ غسل کیا تھا، بس جب قرآن پاک پڑھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو پھر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے قرآن سنتے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا بدلتی گئی ہاں جی۔ آپ کسی پنجابی کے شاعر نے لکھا، گھروں آیا سی عمر مار مقامنے نو، ہن مینوں مار دے لے چلو۔ گھروں آیا سی مار مقامنے نو، ہن مینوں مار دے لے چلو۔ متے عمر دی عمر برباد ہوئے، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سورے اتھے لے چلو، جتھے عمر سوار دے اتھے لے چلو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تلوار لٹکائی ہے، حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوراخوں میں صحابہ دیکھ رہے تھے کہ عمر آ رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور عمر آ رہے ہیں ہاں جی، اور تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صحیح ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اگر یہ غلط ارادے سے آ رہا ہے تو عمر کی تلوار سے عمر کا سر اڑا دیں گے۔ جب دروازہ کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کا راستہ چھوڑ دو، آج عمر سر لینے نہیں آیا، آج عمر سر دینے آ گیا ہوا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ فرمایا یہ سر دینے نہیں آیا ہاں جی، سر لینے نہیں آیا، یہ سر دینے آیا ہے۔ آگے حضور سے کلمہ پڑھ لیا، لیں جناب نعرہ تکبیر کہاں سے شروع ہوا؟ جب نعرہ تکبیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ نعرہ تکبیر کی ابتدا ہو رہی ہے جب عمر نے کلمہ پڑھا نا، صحابہ کے اندر جوش آ گیا، انہوں نے پھر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ یہ نعرہ یہاں سے شروع ہوا۔ جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے نا تو صحابہ نے نعرہ مارا تو پورے مکے کی گلیوں میں گونج گیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سر لینے کے لیے آئے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی سارے خوش تھے، آج اسلام کا نام ختم ہو جائے۔ کیوں؟ آج عمر گیا ہوا ہے، آج عمر کو ہم نے بھیجا ہے، اور عمر کوئی کام ادھورا چھوڑتا یہ تو ان کو بھی پتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں، رات کو میرے آقا مولا نے حضرت عمر کو مانگ لیا ہوا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو اسلام کے اندر طاقت آ گئی، اسلام کی جان کے اندر جان آ گئی۔ جس نے اسلام کو طاقت دی، پاور دی نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو پھر حضرت عمر کے انتظار میں سارے کافر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا آج عمر آئے اور ہمیں خوشخبری سنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور کوہ صفا پر چڑھ گئے، پہاڑ پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور اب جو ہے وہ چھپ چھپ کے کام ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور ہم چلیں گے۔ ہاں جی، کوہ صفا پر ایک سب کی قیادت کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، اور درمیان میں میرے آقا مولا شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہا حضور آج کسی کی ضرورت ہے کوئی دیکھے ہمیں؟ کوہ صفا پر چڑھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ انتظار میں تھے کہ آج معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے اسلام کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار، فرمایا سنو میں خطاب کا بیٹا حضرت عمر ہوں، اور فرمایا کہ میں رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں۔ فرمایا ہے کسی کی جرأت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کرے تو پھر آ جائے سامنے، ہاں جی، اگر چاہتا ہے کہ عمر کا مقابلہ کرے۔ فرمایا اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم چھپ چھپ کے جو ہے وہ عبادت نہیں کریں گے، اور ہم چھپ چھپ کے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ فرمایا اب جہاں ہمارا دل کرے گا ہم وہی نماز پڑھیں گے، جہاں ہمارا دل کرے گا ہم حضور کی میلاد کی محفلیں وہیں بھی سجائیں گے۔
ہاں جی اب ہم چھپ چھپ کے عبادت نہیں کریں گے. سب سے پہلے جس نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر لہر آ گئی, اسلام کے اندر طاقت آ گئی.